الرحیم السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مزار۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس وقت شہباز شریف جو ہیں وہ بیرون ملک گئے ہیں، اور کل انہوں نے وہ جو شنگھائی کی کانفرنس تھی، شنگھائی تنظیم کی، اس میں شرکت کی، اور 2-3 دن سے وہی تمام چیزیں چل رہی تھیں، اور آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ آپ کو کتنی مضحکہ خیز چیزیں دیکھنے کو ملی۔ کبھی جو ہے وہ آئی ایف پی سیٹ نہیں ہو رہی تھی، کبھی ہیڈ فون کا مسئلہ تھا، اور کبھی کوئی وزیر اعظم شہباز شریف کا ہاتھ پکڑ کے گھسیٹ کے لے جا رہا ہے، کبھی کوئی وزیر اعظم جو ہے وہ شہباز شریف کا ہاتھ پکڑ کر اسے کسی اور سائڈ پہ لے کے جا رہا ہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی والدہ کے ساتھ کسی شادی کے فنکشن میں آیا ہو، اور کبھی اس کی کوئی آنٹی اس کا بازو پکڑ کے کسی سائٹ پہ لے کے جا رہی ہو، اور کبھی کوئی آپی اس کا بازو پکڑ کے کسی دوسری آنٹی کو ملوانے لے کے جا رہی ہو، اور یہی پوری کی پوری صورتحال تھی۔ لیکن اس پورے صورتحال کے اندر ایک اور چیز نے اضافہ کیا ہے، اور آج صبح کے جتنے بھی اخبارات تھے ان تمام میں یہ الفاظ سرخیوں کے ساتھ پبلش ہوا ہے۔ آپ دنیا کے جتنے بھی اخبار ہیں، جو فیمس اخبارات ہیں، ان کو اٹھا کے دیکھیں۔ اب شہباز شریف نے جو یہ ورڈ نیا ایجاد کیا ہے، یہ کیسے ایجاد ہوا اور کس طریقے سے اس پہ اس وقت پوری دنیا پریشان ہے کہ پتہ نہیں یہ شہباز شریف اور نواز شریف اتنی بڑی ووکیبلری لے کے کہاں سے آتے ہیں۔ کبھی ان کی جو مریم نواز ہے وہ کیلیبری فاؤنٹ لے آتی ہے وقت سے پہلے ہی، کبھی پھر یہ نئے نئے الفاظ ایجاد کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ چل کیا رہا ہے؟ پاکستان میں کون سے نمونے کو حکومت دے دی گئی ہے؟ شہباز شریف جب تمام سربراہان مملکت سے بات کر رہے تھے تو وہاں پر اب کیونکہ پاکستان کے اندر سیلاب ہے، ان کو بتانا ہے کہ پاکستان کے اندر سیلاب ہے، تو شہباز شریف نے کیا کیا کہ وہاں پہ ایک نئی ٹرم ہی ایجاد کر دی۔ آپ فلڈ بول سکتے تھے، آپ الاٹ آف واٹر بول سکتے تھے، ایوری ویئر، آپ کچھ بھی بول سکتے تھے، لیکن شہباز شریف نے وہاں پہ سی آف واٹر بولنا زیادہ پسند کیا۔ اور جب سی آف واٹر بولا، ایک دفعہ تو تمام کے تمام وہاں پہ بیٹھے لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ شہباز شریف کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ پھر بعد میں ان پہ کلیئر ہوا کہ او اچھا 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 پانی کا سمندر آیا ہوا ہے۔ بھئی آپ نے کہنا تو آپ کہہ دیں سی ایوری ویئر، لیکن انہوں نے سی آف واٹر۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اور بھی سی ہوتا ہے واٹر کے علاوہ، تو وہ شہباز شریف ہی اس کو ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں، مزید ڈسکرائب کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ کبھی کوئی کہتا ہے کہ زیادہ پانی آتا ہے، بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، اور کسی نے اب سی آف واٹر بنا دیا۔ اگلی خبر جو ہے وہ عوام کے لیے بری خبر ہے جی، اور کل رات گئے عوام کے لیے اس خبر کا آغاز ہوا، اور خبر یہ ہے کیونکہ شہباز شریف اس وقت اپنی جو 3 درجن سے زائد، بلکہ میں کہتا ہوں کہ 5 درجن سے زائد کی کابینہ جو ہے، میں نے ابھی کاؤنٹ کیا تو 5 درجن سے زائد کی کابینہ ہے، اس کو لے کے بیرون ملک دوروں پہ ہیں، اور ملک کے اندر اس وقت ایک بحران چل رہا ہے، اور پیٹرول کی قیمت کا کس نے تعین کرنا ہے یہ ابھی تک نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے اب جو پیٹرول پمپ مالکان ہیں انہوں نے بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ جس وقت میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں تقریباً 11 بج رہے ہیں، اور اب تک جو ہے وہ کئی جگہوں سے خبر آ چکی ہے کہ مختلف قسم کے جو پمپ مالکان ہیں انہوں نے مکمل طور پہ جو ہے وہ پیٹرول پمپس کا بائیکاٹ کر دیا ہے، اور اس وقت ان تمام پیٹرول پمپ سے جو ہے وہ پیٹرول نہیں مل رہا، اور ان کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ جی جب تک حکومت جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں کا تعین دوبارہ سے نہیں کرے گی، ہم پیٹرول فروخت نہیں کریں گے۔ اگلی خبر بہت اہم خبر ہے، اور سپریم کورٹ میں ججز کے جو اختلافات تھے، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو چیف جسٹس ہے عمر عطا بندیال، پھر وہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ، ان لوگوں نے کے درمیان اختلافات چل رہے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ ایک بڑے لمبے عرصے سے جو ہے وہ مختلف قسم کے جوڈیشری کے اندر پروپیگنڈے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جج کو اس کیلیبر کا نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی جج کو اس اپروچ پہ نہیں جانا چاہیے جس پہ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ جا چکے ہیں۔ وہ مسلسل جو ہے وہ اینٹی جو جوڈیشری ہے وہ اقدامات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ ادارے کے خلاف مسلسل جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک
ان کا خاص ایجنڈا ہے جس کو وہ لے کے چل رہے ہیں. میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل جس کے اندر چیف جسٹس ہوتے ہیں, 5 سینئر ججز ہوتے ہیں, اس کے بعد ایک بار سے ممبر ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ وزیر قانون ہوتا ہے, ان کو اور پھر سابق ایک جج ہوتے ہیں, ان کو جب بھی یہ تعیناتی کریں لوگوں کا کیلیبر دیکھنا چاہیے, لوگوں کا ایک سائیکالوجیکل جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کروانا چاہیے, کیونکہ جو نفسیاتی لوگ ہمارے جو مختلف قسم کی پوسٹ ہیں ان پہ آ کے بیٹھتے ہیں تو پھر وہ اس طرح کے مسائل جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. اب جی قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ مسلسل لابی کر رہے تھے اور اب انہوں نے ایک اور جج کو بھی جو ہے وہ ساتھ ملا لیا ہے, یعنی 2 ججز اب یہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے مسلسل سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو خط لکھنے شروع کیے ہیں اور مسلسل جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے. اب انہوں نے کیا کچھ ایسے ہے جی کہ جو پچھلے دنوں میں عمر عطا بندیال صاحب نے ایک تقریر کی تھی, جو تقریر بہت زیادہ فیمس ہوئی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ایسا نہیں کر سکتا, کوئی آئینی بحران دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا, اور انہوں نے پوری کی پوری صورتحال کلیئر کر دی تھی. انہوں نے اس کے اوپر بھی ایک خط لکھ دیا ہے اور اب یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو 5 ججز کی تعیناتی ہے, کیونکہ اس وقت 1/3 ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر موجود نہیں ہیں, کیسز ڈیلے ہو رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے اوپر بہت زیادہ برڈن ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو 5 ججز ہیں ان کی مرضی سے تعینات ہوں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کہتے ہیں کہ جو بھی جج تعینات ہونا چاہیے وہ میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے, اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. سونے پہ سہاگا یہ ہو چکا ہے کہ نون لیگ کی حکومت ہے اور قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ نون لیگ کے فیورٹ جج ہے, کیونکہ ہمیشہ سے قاضی فائز عیسیٰ سے یہ مختلف قسم کی فیورز لیتے رہے ہیں. تو اب جو اعظم نذیر تارڑ ہیں اور جو وزیر قانون ہیں اور ساتھ ہی احسن بھون جو بار کے نمائندے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر, اب یہ دونوں بھی ان کے ساتھ مل چکے ہیں اور مسلسل انہوں نے ایک آئینی بحران پیدا کیا ہوا ہے. اب جو وہ بینچ ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے, ایک چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا ہے, دوسرا ان کا ہے. یہ اپنے مرضی کے فیورٹ ججز لگوانا چاہتے ہیں, جبکہ عمر عطا بندیال صاحب کا یہ ماننا ہے کہ جن کی گڈ ریپیوٹ ہو ججز کی وہ ہم لے کے آئیں سپریم کورٹ میں, اور ساتھ ہی ساتھ جن کا کیلیبر ہو سپریم کورٹ میں آنے کا, اور پھر تیسری چیز وہ کہتے ہیں کہ میرٹ سب سے بڑی چیز ہے, جس کی خلاف ورزی اس وقت نون لیگ اور یہ تمام ججز جو ملے ہوئے ہیں وہ مل کر کرنا چاہتے ہیں. اس لیے یہ پورا معاملہ جو ہے اب وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر چکا ہے, ججز کے درمیان اختلافات بہت شدید ہو چکے ہیں, اور جو تعیناتی ہے نئے ججز کی وہ بھی اس وقت اسی لیے ڈیلے کا شکار ہے کہ یہ جو اختلافات ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. آخری میٹنگ آپ کو یاد ہوگی جو اس معاملے پہ ہوئی تھی, اس کے اندر بھی اچھی خاصی گرما گرمی ہوئی تھی, اور اس گرما گرمی کے بعد جو ہے وہ جو اجلاس تھا وہ ملتوی کر دیا گیا تھا, اور ملتوی اس لیے کیا گیا تھا کہ اس کے اندر کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا, اور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ فیصلہ کرنا بھی نہیں چاہ رہے تھے ان کی مرضی کا. اس وجہ سے یہ تمام تر آج کی تفصیلات تھی اب تک کی. آگے جو بھی تفصیلات مزید آئیں گی اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں, وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں. اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.